بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ ٹیلی ویژن چینلز کی خبریں سنیں یا آپ اخبارات کا مطالعہ کریں تو ایک بات جو بہت کلیئرلی ایک چیز جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ جی پاکستان کی جو بھی اہم معاملات ہیں پولیٹکس میں بہت سے اہم معاملات ہیں جو کہ سارے کے سارے اس وقت کنیکٹڈ ہیں ان کیسز کے متعلق جو کہ کسی نہ کسی لحاظ سے پینڈنگ ہیں یا کسی نہ کسی لحاظ سے وہ کورٹس کے سامنے موجود ہیں. تو اب پاکستان کی پولیٹکس کیا ہوگی، عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، میاں نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا، پاکستان کی پولیٹکس جو فیوچر پولیٹکس ہے جو ابھی الیکشنز خاص طور کے اوپر ہوں گے وہ کس طرح سے کس کی پارٹیسپیشن کس لیول کی ہوگی، یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں، جوڈیشری کی طرف سے کس قسم کے فیصلے سامنے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور ایشو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں. ان کو ظاہر ہے زرداری صاحب بلاول صاحب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا آج کل ان کی ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ ایک تو وہ ان کو لاڈلا نہیں بنایا گیا، لاڈلے ظاہر ہے پہلے اگر عمران خان صاحب تھے اور اب اگر میاں نواز شریف صاحب ہیں تو ان لکلی ان کے لیے کہ جی وہ انفارچونیٹلی ان کو لاڈلا نہیں بنایا گیا. اور پھر یہ کہ جی وہ بے چین ہے کہ ان کو لاڈلا بنایا جائے اور وزیر اعظم کسی طریقے سے بن جائیں. ان کو کیا جھٹکا ملا کس کی طرف سے، زرداری صاحب نے کیا بولا جو کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یا وہ جو بات کرتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. اور اسی لحاظ سے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا کہنا اس معاملے کے بارے میں جو کہ کنسرن ہے بلاول بھٹو صاحب کا، تو انہوں نے کیا بات کی. اور یہ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ آج میں ویسے بھی خبریں سن رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ جی جتنی بھی خبریں ہیں وہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ جی وہ زیادہ تر جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں، ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل سے ریلیٹڈ ہیں، اور زیادہ تر آپ کو خبریں اسی قسم کی ملیں گی. اور اس میں جس کا ظاہر ہے ایک اثر زیادہ ہے اور یہ کہ جی اس کی امپلیکیشنز جو ہیں، اس کے فالو آؤٹس جو ہیں کہ جی کس قسم کے جو کیسز خاص طور کے اوپر سیاسی کیسز ہیں ان کے بارے میں کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا اہم ہے اور اس کو ظاہر ہے کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. پورے پاکستان کو انٹرسٹ ہے ظاہر ہے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی، بے شک وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، دوسری سیاسی پارٹیاں ہوں، بیکاز جو بھی فیصلے ہوں گے فرض کریں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہوتے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ہوتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے ایک جو اس کا اثر ہے وہ پاکستان کی پوری سیاست کے اوپر پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جی ایک تو یہ کہ آج جو ایک تو اہم خبر یہ تھی خیر کہ جو مظاہر علی نقوی صاحب ہیں جسٹس صاحب، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ شو کاز نوٹس ایشو کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل نے، اور آج سپریم جوڈیشل کونسل میٹ بھی کر رہی ہے، اس کی میٹنگ بھی ہوگی انہی نقوی صاحب کے کیس کو ریویو کرنے کے لیے کہ کس طرح سے فردر آگے پروسیڈ کیا جائے گا. لیکن جسٹس نقوی صاحب نے اپنے جو ان کو شو کاز ایشو کیا اس کو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا، اور اس میں انہوں نے کہا بنیادی طور کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے اس کی کوئی لاجک نہیں، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اس قسم کا شو کاز ایشو کیا جائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. جو شو کاز نوٹس ان کے اوپر ایشو کیا گیا اور ان سے مبینہ ان کی کرپشن کے بارے میں یا ان کے اثاثوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی بلکہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرٹس کے اوپر مطلب جو بات کی انہوں نے ایک بنیادی ایک اہم نقطہ کہ جی چونکہ اثاثوں کے متعلق بات کی گئی کہ جی ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو ان کے جو اثاثے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس قسم کا جو بھی ایک ایلیگیشن ہے انہوں نے کہا کہ آج تک تو انکم ٹیکس والوں نے تو نوٹس بھیجا نہیں، تو پھر کس طریقے سے آپ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو انکم ٹیکس والوں کو، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ان کو نوٹس بھیجنا چاہیے تھا. لیکن ایک ویسے بات کہ جی انکم ٹیکس والے کب بڑوں کو نوٹس بھیجتے ہیں، کب انہوں نے ججز کو یا جنرلز کو یا کسی وزیر اعظم کو بھیجا ہو، صدر کو بھیجا ہو،
وہ تو نوٹسز جو بھیجے جاتے ہیں جنرلی وہ عام لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں. تو اینی ہاؤ یہ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے چیلنج کیا, اور اب ان کا کیا فیٹ ہوگا اس کے بارے میں پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ میرا حال اس کے اوپر میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو ماضی میں ہوا کہ ایک تو افتخار چوہدری صاحب جب 2007 میں ان کو مشرف صاحب نے نکالا تھا, سسپینڈ کیا تھا, تو انہوں نے اپنی سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگ چل رہی تھی اس کو چیلنج کیا اور ان کے حق میں فیصلہ آیا. پھر اسی طریقے سے ابھی جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس ہوا, سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف گیا اور اس کو بھی پھر چیلنج کیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور وہ فیصلہ بھی ان کے حق میں ہوا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے کیس میں کیا ہوگا. اور میں نے جیسے کہ اپنا پہلے بھی ویو دیا تھا کہ چونکہ پریسیڈنٹس اس قسم کے دو ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ان کے کیس میں بھی اسی قسم کے فیصلے ہوں. لیکن اینی وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم کورس کی بات کریں کہ آپ ہر کیس آج دیکھیں آپ کہ جی جتنے بھی اہم کیسز ہیں یا جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کورٹس کے در کے اوپر ہے کہ جی کورٹس کس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں. آج ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہیئرنگ ہوئی عمران خان صاحب کے متعلق, ان کا جو جیل میں ان کا جو ٹرائل ہو رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جی اس کے اوپر فیصلہ جو کریں گے جسٹس گل حسن صاحب جو ہیں انہوں نے اور فیصلہ کرنا ہے. اور آج اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. آج سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے. کل تک یہ ملتوی کر دیا گیا اس کی ہیئرنگ, لیکن اس میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے یہ کچھ ہوا اور ان کا وہاں پہ جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے تو ایک ہی ہے کہ اس میں اوپننس کیوں نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کم از کم اگر وہاں پہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ٹرائل ہوتا ہے تو کم از کم جج کو تو تبدیل کر دیا جانا چاہیے. سو یہ دونوں نکات جو ہیں کہ کیا جیل کے اندر ٹرائل ہوگا یا عمران خان صاحب کا یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کیس جو کہ بڑا اہم کیس ہے, تو اس میں جو جج صاحب جو سن رہے ہیں تو کیا ان کے بارے میں کسی قسم کا نیگیٹو فیصلہ آ سکتا ہے کہ جو ان کو تبدیل کر دیا جائے یا کوئی نیا جج اپوائنٹ کر دیا جائے. یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل تک وہ فیصلہ کریں گے. انہوں نے اس کو یہ جو سائفر کیس کا جو ہے اس کو کل تک انہوں نے اس کے اوپر سٹے اپنا جاری رکھا ہے, مطلب کل تک. اور اس کے اوپر انہوں نے جو متعلقہ جو بھی پارٹیز ہیں ان سے ایک تو جو سیکیورٹی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی تھریٹس کے بارے میں جس قسم کی ہیں اس کے اوپر رپورٹ مانگی ہے, اور پھر ساتھ میں کہ جو اپوائنٹمنٹ جس طریقے سے جج صاحب کی ہوئی تھی اس کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن یا اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ مانگی گئی ہیں. اچھا ایک طرف یہ آج یہ ہوا, کل ظاہر ہے اس کے اوپر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کچھ جو بھی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا. اور جبکہ پہلے ہی آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اسی ٹرائل کے بارے میں کہا کہ جی 30 دن کے اندر اس ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جائے. اور سو ان کا جو فیصلے کی جو ڈائریکشن تھی اور یہ جو ابھی جسٹس گل حسن صاحب جو کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آپس میں کوئی کانفلکٹ, یہ فیصلے کوئی ایک پیش پہ ہمیں نظر نہیں آتے. ایک ہی کورٹ کے دو ججز دو ان کی عدالتیں ہیں, تو ان کا جس قسم کی ڈائریکشنز ہیں وہ لگ نہیں رہا, وہ ظاہر ہے وہ آپس میں کانفلکٹ میں ہمیں نظر آتی ہیں. سو کل عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جب فیصلہ ہوگا ان کے جیل میں ٹرائل کا, اور پھر یہ جج کے متعلق کہ جی کیا جج سائفر کیس میں تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسی دوران کل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں اپیلیں ہیں جو ایون فیلڈ کی اور العزیزیہ کی جو اپیلیں ہیں ان کی, وہ دونوں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس گل حسن صاحب کے سامنے وہ جو 2 ممبر بینچ ہے تو وہ کل ان کی اپیلز سنے گا. اور جنرلی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی کہا جاتا ہے اور یہ مطلب ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو
اس کیس میں ان دونوں کیسز میں بریت کے لحاظ سے مطلب ہے کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. تو اس قسم کی لیکن وہ فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا. اور آج ہی کے دن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنی ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, تو اس کیس کے اگینسٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور انہوں نے کہا کہ جی سائفر کیس میں یہ والی بات کہ جی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, اور اس لیے ان کو اس کیس میں ضمانت کے لیے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے ہیں, جہاں پہ آلریڈی عمران خان صاحب کی بھی درخواست ایک اسی کیس میں سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست وہاں پہ عمران خان صاحب کی بھی پینڈنگ ہے. وہ اب کب سنی جاتی ہیں, یہ دونوں چیزیں یہ بڑی اہم ہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس میں جو اپیل تھی ان کی کنوکشن کے اگینسٹ, وہ اپیل کیا اسلام آباد ہائی کورٹ آئندہ کوئی 1-2 ہفتوں میں فکس کر سکتی ہے کہ نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. بیکاز اگر وہ فکس کر دی جاتی ہے اور ان کی وہ ایک کنوکشن اسلام آباد ہائی کورٹ ختم کر دیتی ہے, تو پھر عمران خان بے شک جیل میں ہوں, وہ ایلیجیبل ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے. اور اگر عمران خان صاحب ڈائریکٹ الیکشن لڑتے ہیں اور تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ ایک کافی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. اچھا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو میاں نواز شریف صاحب کی کیسز کی میں بات کر رہا تھا کہ جی وہاں پہ ریلیف ملنے کا ان کو چانس ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے. سپریم کورٹ کی وہ جو ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے فار لائف ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی, پی ایم ایل این کے لوگ یہ نہیں مانتے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں بھی سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف شاید لینا پڑے میری ذاتی رائے میں. اور صرف یہ ہے کہ جی آپ نے اگر امینڈمنٹ کر دی الیکشن ایکٹ میں, تو اس کے بنیاد کے اوپر جو فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال میں تبدیل ہو گئی, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہ ہو. لیکن اینی ہاؤ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی بھی جو پولیٹیکل فیٹ ہے دونوں کا, یہ انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہے کہ ہماری جوڈیشری ان دونوں جو ٹاپ موسٹ جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے, کہ ان کے لحاظ سے کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ہے, چونکہ مئی 9 کے حوالے سے جو لوگ, اور اس میں پی ٹی آئی کا بہت کین انٹرسٹ ہے کہ جی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں جو وکیل تھے پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہ جی مئی 9 کے حوالے سے جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور 5 ممبر بینچ نے کہا کہ نہیں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا جو مئی 9 کے ایکیوزڈ ہیں. اور پھر اس میں ایک جج کے علاوہ باقیوں نے تو بلکہ آرمی ایکٹ کی وہ کچھ پروویژنز جو ہیں کچھ وہ بھی ختم مطلب ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیں, جس سے خطرہ یہ پیدا ہوا کہ جی اب تو ایون جس طرح کلبھوشن ہیں, جس طرح فرض کریں کوئی اور بیرون ملک ایون کوئی فورن ٹیررسٹ پاکستان آتا ہے اور وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر یا دوسرے حساس اداروں کے اوپر, حساس ترین اداروں کے اوپر, پاکستان کے انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کرتا ہے, اور ان کا بھی پھر اگر ٹرائل پھر مطلب ہے کہ جی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, ان کا ٹرائل بھی وہ جو ہے وہ سول کورٹس میں ہوگا جو نارمل ہماری جوڈیشری ہے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے 2 قسم کے ویو پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حامد علی خان صاحب بات کہہ رہے تھے کہ بڑا زبردست فیصلہ تھا, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ پروونشل گورنمنٹس نے اس کو چیلنج کیا, ڈیفنس منسٹری نے بھی اس کو چیلنج کیا, سو یہ ڈفرینٹ ویوز, اس میں 2 کنفلکٹنگ ویوز مطلب ہے کہ 2 قسم کے ویوز پائے جاتے ہیں. اور اس میں یہ کہ جی اس قسم کی اگر آپ نے مئی 9 کے ایکیوز کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا تو وہ قانون جو کہ 50 سال پہلے کا قانون بنا ہوا تھا اس میں اس قسم کی پرووینس کو اڑانے کی کیا ضرورت تھی. یہ وہ چیزیں جو کہ اب ظاہر ہے چونکہ اپیل آ چکی ہیں, تو یہ بھی مسئلہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے. اور اس میں اگر ایک طرف بہت میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ بہت کین انٹرسٹ ہے پی ٹی آئی کا, اور بہت سے جو دوسرے اور لوگ ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وغیرہ, تو دوسری سائڈ کے اوپر فوج جو ہے, فوج کے لیے معاملہ کافی مطلب ہے کہ نازک ہے. بیکاز فوج میں جو فیصلہ ہوا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا,
اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے ظاہر جو نظر آیا جس قسم کا کہ فوج اس سے ظاہر ہے کافی اپسیٹ ہوئی کہ جی کس قسم کا یہ فیصلہ آیا، جلدی میں سنایا گیا، اور جس طرح جو ویو پوائنٹ سننے چاہیے تھے وہ سنے نہیں، اور ایک ہی ہیئرنگ ہوئی اور اس میں وہ فیصلہ کر دیا گیا. تو اس لیے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو ہے وہ ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا کب کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر اب آخر میں بریفلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ان کی فرسٹریشن کی، ان کی یہ کہ جی مجھے کسی طریقے سے میں وزیر اعظم بن جاؤں، اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے لوگوں کی اب تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جی منتیں تلے کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، صرف سب کچھ ایک لاڈلے کے لیے ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کا نام شاید نہیں لیا لیکن انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے نون لیگ اور نواز شریف صاحب کے لیے ہو رہا ہے. اور انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بھی. تو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن ہیں آصف رضا زرداری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر مکمل اعتماد ہے اور جو الیکشنز ہوں گے وہ جو ہیں وہ شفاف ہوں گے. انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ والی باتیں نہیں کی جو کہ بلاول زرداری صاحب کہہ رہے تھے. اور انہوں نے یہ بھی بات کی اس کے علاوہ کہ جی ملک کا جو ماحول ہے وہ انتخابات کے لیے سازگار ہے، الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور وہ کہتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے گی. لیکن انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جس قسم کی بات مطلب کہ جو لہجہ یا جو باتیں جو بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں. اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چل رہا ہے یہ ایک فرینڈلی فائرز ہیں جو کہ الیکشنز تک چلتے رہیں گے کسی نہ کسی لحاظ سے. لیکن ادروائز ایک سٹل انڈرسٹینڈنگ بالکل اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان ایک سٹل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جس وقت یہ الیکشنز ہو جائیں گے تو جو بھی الیکشن جیتا تو اگر حکومت پی ٹی آئی اگر الیکشن نہ جیتی جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ جیتے گی بیکاز آف ریزنز جو کہ میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، تو اگر نون لیگ لارجسٹ پارٹی آتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ مل کے حکومت بنائیں گے جس میں جے یو آئی بھی شامل ہوگی، وہی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرح سب مل کے ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ ایک بنے گی جس میں پی ٹی آئی شاید شامل نہ ہو. ظاہر جتنی بھی پی ٹی آئی ہوگی شاید اس کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ شامل ہوں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب زرداری صاحب نے یہ بات کی تو وزیر اعظم سے بھی کل ان کا انٹرویو ہوا جرگا میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب یہ بات پرائمریلی کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی کہ جی وہ مہیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا الزام ہے یہ ایک حربہ ووٹر کے سامنے خود کو مظلوم قرار دینا ہے. کسی جماعت کا بیانیہ ہو سکتا ہے پی پی اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں وہ صرف ایک بیانیہ ہے، وہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے ووٹوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ادروائز اور اوور آل اس لحاظ سے جو آپ دیکھیں گے کہ جو کاکڑ صاحب نے بات کی تو وہ بلاول بھٹو صاحب کی مطلب ہے کہ ان کی بات کو ظاہر ہے انڈورس نہیں بلکہ اس کو کنٹراڈکٹ کر رہی تھی. اور جو بات اور یہ بات انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے حق میں جاری تھی. تو اس لحاظ سے یہ کچھ معاملات تھے، سوچا میں نے آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.